سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے صدر پاکستان کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ امور انسداد دہشت گردی کے کوآرڈینیٹر کا دورہ دوحہ اس امر کی دلیل ہے کہ امریکہ دہشت گردی کی روک تھام میں قطر کے کردار کی قدر کرتا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے کہا ہے کہ کورونا کے بچاؤ کے اقدامات کی مکمل پابندی کی جائے اور ملک میں شفا پانے والوں کی تعداد اب 111,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور اسرائیل اور امارات کے درمیان مکمل تعلقات کے قیام پر مشتمل امن سمجھوتے کو وسیع پیمانے پر مسترد کیا جا رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الرحمن علوی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر امریکہ تعلقات بہت مضبوط اور طاقتور ہیں، اور دونوں ممالک اس علاقے کے پائیدار استحکام اور بین الاقوامی امن و سلامتی کی حفاظت میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی روک تھام کے امور میں کوآرڈینیٹر سفیر ناتھن اے سیلز کا دورہ دوحہ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تاکید اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کی طرف سے قطر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے کہ قطر بین الاقوامی دہشت گردی کی روک تھام کا پابند ہے اور علاقے میں واشنگٹن کا قریبی فوجی اتحادی ہے۔ کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 251 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 301 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 111,258 ہو گئی ہے۔ قطر پوری کامیابی کے ساتھ نووا کورونا وائرس کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، جس میں ملک اور معاشرے کے تمام افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملک میں نافذ احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی کریں۔ وزارت صحت عامہ نے اپنی اخباری کانفرنس میں کہا ہے کہ قطر اس وقت کورونا کی عالمی وبا سے پیدا ہونے والے بحران کے ساتھ نمٹنے کے بہت اہم مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر سب نے ان احتیاطی تدابیر کی مکمل پابندی نہ کی تو پھر چوتھے مرحلے کو ملتوی کر دیے جانے کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ کورونا وائرس کووڈ-19 کے مقابلے کے لیے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے اس پریس کانفرنس سے اپنے خطاب میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطر اب اس مشکل امتحان میں کامیابی کے بہت قریب ہے۔ اس نے صحت کے اس بحران کا بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے کہ یہاں کا ہیلتھ سسٹم بحران کا مقابلہ کرنے اور اس کے ساتھ معرکہ جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس دوڑ میں لائن کے آخری پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے نہایت ضروری ہے
کہ سماج اور معاشرے کے تمام افراد احتیاطی اقدامات اور تدابیر کی مکمل پابندی کرتے رہیں۔ وزارت صحت میں وبائی بیماریوں کی روک تھام اور صحت کی حفاظت کے ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حمد الرمحی نے اس موقع پر کہا ہے کہ قطری سماج نے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا ہے اور ملک کے باہر سے واپس آنے والے تمام افراد کے حوالے سے بھی احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ تو قطر کی بھرپور کوشش ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کی کوششوں کو فروغ حاصل ہو، جبکہ دنیا بھر میں اس وائرس سے ہونے والے نقصانات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور اس وقت تک دنیا میں اس وائرس سے متاثرین کی تعداد 21 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اور 7,57,000 یعنی 757,000 افراد اس وائرس کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ فرانس کی حکومت نے آج دارالحکومت پیرس اور پھر شہر مرسیلیا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو وہاں کورونا وائرس پھیل جانے کی وجہ سے انتہائی حد تک خطرناک علاقے قرار دے دیا ہے۔ ادھر جرمنی میں غیر ملکی طلباء کو بہت ہی محدود تعداد میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور کورونا وائرس کے ایک مرتبہ پھر پھیل جانے کی وجہ سے کئی ملکوں نے اپنے ہاں صحت کی نئی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ لبنانی بھائیوں کی مسلسل مدد کے لیے قطر سے مزید 3 طیارے طبی اور انسانی امداد لے کر بیروت پہنچ گئے ہیں تاکہ برادر لبنانی عوام کی مدد ہو سکے۔ جمہوریہ لبنان میں قطر کے سفیر جناب محمد حسن جابر الجابر اور لبنانی فوج کے کمانڈر کے نمائندے بریگیڈیئر جنرل روجے الحلب نے قطر کے ان امدادی طیاروں کا استقبال کیا ہے۔ لبنان سے متعلق تازہ ترین خبروں میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے لبنان پر ڈکٹیشن مسلط کرنے کو مسترد کیا ہے۔ وہ آج لبنان کی قائم مقام کابینہ کے وزیر خارجہ شربل وہبہ سے ملاقات کر رہے تھے۔ ادھر فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک لبنانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ امریکہ کے ایک اعلی اہلکار نے جو اس وقت لبنان کا دورہ کر رہا ہے کہا ہے کہ ان کا ملک بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات میں شریک ہوگا، اور اس وقت لبنان میں ایک نئی حکومت تشکیل دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے کے بعد سے اب تک وہاں ملبے تلے سے لوگوں اور لاشوں کی تلاش کا کام جاری ہے، اور جج فادی سوان آج جمعے کے روز تحقیقات کی نگرانی کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ لبنان کے مقامی اور بیرونی محققین اس دھماکے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور اب اس علاقے کے اہم ترین واقعات کی طرف آتے ہیں۔ اسرائیل اور امارات کے درمیان ایک امن سمجھوتا طے پایا ہے، جس کے نتیجے میں ان دونوں ملکوں کے درمیان مکمل سفارتی تعلقات قائم کر دیے جائیں گے۔ اس سمجھوتے میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے اسے تاریخی واقعہ قرار دیا ہے۔ ادھر فلسطینی انتظامیہ نے امارات اسرائیل تعلقات کے قیام کو مسترد کر دیا ہے، اور فلسطینی پریزیڈنسی کے ترجمان نبیل ابو ردینا نے کہا ہے کہ امارات نے جو کچھ کیا ہے یہ ایک خیانت ہے، اور القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لینا ہے۔ ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ ابوظبی کو فلسطینی عوام کی طرف سے بات کرنے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ امریکہ، اسرائیل، امارات سہ رکنی بیان کے بعد جس میں ان تعلقات کے قیام کی اطلاع دی گئی ہے، اس بیان کے بعد فلسطینی قیادت نے
عرب لیگ کا فوری ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست دے دی ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے امارات سے فلسطینی سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ مسئلہ فلسطین کی تاریخ کا یہ ایک نیا موڑ سامنے آ گیا ہے۔ اس کا مقصد مسئلہ فلسطین کا سرے سے خاتمہ کر دینا ہے، جبکہ کچھ عرب ملکوں کی آشیرواد سے صدی کا سودا نامی منصوبہ پیش کر دیا گیا تھا۔ تاریخی امن سمجھوتا ابوظبی نے قبضے کو قانونی اور آئینی شکل دینے کے لیے یہ نام دے دیا ہے، اور اس نے تل ابیب کی قربت اختیار کر کے کسی بھی حقیقی تصفیے کو دھماکے سے اڑا دیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے عرب انیشیٹو اور 2 ملکوں پر مشتمل حل کو برے طریقے سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ عربی ذلت کے اس دور میں فلسطینی حقوق ضائع کیے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی اپنے وطن اور اپنے گھروں کو واپسی کے حق سے دستبرداری اختیار کر لی گئی ہے، اور اس سراب کو جرأت مندانہ قدم کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن القدس، مسجد اقصی اور عربی، اسلامی اور بین الاقوامی آئینی قراردادوں کے ساتھ امارات کی اس خیانت کے باوجود تاریخی فلسطین کا مسئلہ مرکزی مسئلہ ہی رہے گا، اور جو عربی اور اسلامی قوموں کو، آزاد دنیا کو اور اس کی امن پسند اور عدل و انصاف کو چاہنے والی تنظیموں کو متحد کرنے والا مسئلہ ہے۔ یہ قومیں اور یہ تنظیمیں ظلم کو اور حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کو سختی سے مسترد کرتی ہیں۔ سامعین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ خبروں کا نشریہ جاری ہے۔ ترکی متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات معلق کر رہا ہے، اور مسلم علماء کے عالمی اتحاد نے امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے اس سمجھوتے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک خیانت عظمی ہے، یعنی بہت بڑی خیانت ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے متنبہ کیا ہے کہ بحر روم کے متنازع علاقے میں تیل اور گیس تلاش کرنے والے ترک بحری جہاز پر کسی قسم کے حملے کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اس اثناء میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ملک علاقے میں اپنے فوجی وجود میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس اور یونان نے یونانی جزیرے کریٹ کے قریب فوجی مشقیں بھی کی ہیں۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ مصر میں وہاں کی سیکیورٹی انتظامیہ نے اخوان المسلمون کے ایک اہم رہنما عصام العریان کی نماز جنازہ اور ان کی تدفین کے لیے 12 اشخاص کی شرکت کی اجازت دی ہے۔ ابھی یہ طے نہیں کیا جا سکا کہ ان کی نماز جنازہ کب ادا کی جائے گی۔ اخوان المسلمون کے رہنما عصام العریان کل وفات پا گئے تھے، لیکن ان کی وفات کی وجوہات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ وہ قاہرہ کی الاقرب جیل میں قید تھے اور وہیں کل ان کا انتقال ہو گیا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے صدر پاکستان کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ پورے انسداد دہشت گردی کے کوآرڈینیٹر کا دورہ دوحہ اس امر کی دلیل ہے کہ امریکہ دہشت گردی کی روک تھام میں قطر کے کردار کی قدر کرتا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے اقدامات کی مکمل پابندی کی جائے اور ملک میں شفایاب ہونے والوں کی تعداد 111,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور اسرائیل امارات کے درمیان مکمل تعلقات کے قیام پر مشتمل امن سمجھوتے کو وسیع پیمانے پر مسترد کیا جا رہا ہے۔ جو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔